100 تک سبق پڑھ چکے ہیں۔ جو قرآن پاک کی تفسیر کا سلسلہ شروع کیا، آج اس سے آگے ہم آیت نمبر 101 سے شروع کریں گے۔ پچھلے سبق میں بھی ہم نے مشرکین مکہ کے، مشرکین مدینہ کے، یہودیوں کے خیالات پڑھے کہ وہ اللہ کے متعلق کتنا جھوٹ سے کام لیتے تھے۔ اللہ کے شریک بنا کے اللہ کی طرف ان کو منسوب کر دیا کہ یہ اللہ کی طرف سے، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں تھے۔ اللہ کی کتاب کا انکار کر دیا اور کہہ دیا کہ اللہ کسی بشر پر کتاب نازل کرتا ہی نہیں، لیکن اللہ نے اس کا بھی رد فرما دیا۔ تو اب جب انہوں نے، یہودیوں نے اپنے ساتھ عیسائیوں کو بھی ملا لیا، جو اللہ کا بیٹا حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کو گردانتے تھے۔ آج کی جو آیت نمبر 101 ہے اس پہ ہم گفتگو شروع کریں گے۔ گفتگو شروع کرنے سے پہلے آپ تھوڑی سی توجہ کر لیں کہ میں آپ کو سمجھا دوں کہ مشرکین مکہ کا، مشرکین مدینہ کا یا دنیا کے اندر بسنے والے جو عیسائی تھے، ان کا نظریہ یہ تھا کہ اللہ کریم بدیع ہے۔ بدیع، بے دال یہ عین، بدیع یعنی ہر چیز کو بغیر کسی مثال کے، بغیر کسی نمونے کے بنانے والا، جس کی پہلے کوئی مثال نہ ہو۔ ہم بھٹے پہ اینٹیں لینے کے لیے جاتے ہیں نا، تو آپ سارے دیکھتے ہیں انہوں نے وہ سانچے بنائے ہوتے ہیں۔ اللہ کو کسی سانچے کی ضرورت نہیں ہے۔ بدیع کا معنی یہ ہے، اللہ کو پہلے سے کسی آرکیٹیکچر کے بنائے ہوئے نقشے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کریم خود تخلیق فرماتا ہے اور بغیر کسی نقشے کے تخلیق فرماتا ہے، بغیر کسی مثال کے تخلیق فرماتا ہے۔ یہ ہے بدیع کا معنی، بدیع یعنی بغیر کسی نمونے کے، بغیر کسی نقشے کے، بغیر کسی مثال کے خود ہی چیزوں کو تخلیق فرمانے والا۔ عیسائی کہتے تھے کہ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ اللہ نے بغیر کسی نمونے کے، بغیر کسی مثال کے حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کو باپ کے بغیر بنایا ہے۔ اسی لیے تو ہم اللہ کو بدیع مانتے ہیں کہ وہ بغیر نمونے کے، بغیر مثال کے بنانے والا ہے۔ لیکن حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام وہ کہتے تھے وہ اللہ کا بیٹا ہے۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے۔ بیٹا ماننے کی وجہ یہ تھی، وہ کہتے تھے دیکھیں اللہ کریم نے ان کو بغیر کسی نمونے کے بنایا۔ رب خود فرماتا ہے کہ میں نے ان میں اپنی روح پھونکی، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، کہ میں نے عیسیٰ میں اپنی روح پھونکی۔ جب رب کہتا ہے کہ میں نے اپنی روح پھونکی تو تم انکار کیوں کرتے ہو؟ جب اللہ نے ان میں اپنی روح پھونک دی ہے تو اللہ کریم جل جلالہ ان کے اس باطل نظریے کا جواب سورہ انعام کی آیت نمبر 101 میں دے رہا ہے۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بدیع السماوات والارض، وہ زمینوں اور آسمانوں کو بغیر کسی مثال اور نمونے کے بنانے والا ہے۔ انا یکون لہ ولد، تم اس کے لیے بیٹا مانتے ہو، تم یہ کہتے ہو کہ اس کا بیٹا ہے۔ ولم تکن لہ صاحبہ، اس کی تو بیوی نہیں ہے، اس کی بیوی ہی نہیں ہے۔ یہ اتنی بڑی دلیل ہے، اس کو اب جب میں سمجھاؤں گا تو آپ سمجھیں گے۔ اللہ فرماتا ہے ولم تکن لہ صاحبہ، تم کہتے ہو اللہ کا بیٹا ہے، اس کی تو بیوی نہیں، وہ بیوی سے پاک ہے۔ گویا اللہ کریم جل جلالہ یہاں پہ ایک ایسے اپنے امر کا، ایک ایسی دلیل کا اعلان کر رہا ہے۔ رب فرماتا ہے کہ میں نے باپ سے کبھی بیٹا پیدا نہیں کیا۔ تم نے عیسائیوں، تم نے دلیل تو دے دی، تم نے دعویٰ تو کر دیا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، لیکن میں نے جب بھی کسی کو بیٹا دیا ہے اس کے لیے ایک میں نے قاعدہ اور کلیہ مقرر کیا ہے کہ اولاد بیوی سے ہوگی، مرد سے اولاد نہیں ہوگی۔ فرمایا ولم تکن لہ صاحبہ، اللہ کی تو صاحبہ ہے ہی نہیں، اللہ تو بیوی سے پاک ہے۔ تم نے کیسے کہہ دیا کہ اللہ نے بیٹا جنا، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا بیٹا بنایا؟ فرمایا تم یہ نہ کہو، اللہ نے اولاد کے لیے ماں کا وجود تخلیق فرمایا ہے۔ اللہ اس کام سے بری ذمہ ہے جو تم اللہ کے ذمے لگا رہے ہو، اللہ تو بیوی سے پاک ہے۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اللہ نے تو ہر شے کو پیدا فرمایا ہے۔
وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر شے کو سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ ذالکم اللہ ربکم، یہی تو اللہ ہے جو تمہارا رب ہے۔ دونوں صفتیں یہاں پہ بیان فرما دی۔ ذالکم اللہ، یہی تمہارا اللہ ہے، ربکم، جو تمہارا رب ہے، یعنی جو بغیر اندازے کے، بغیر نقشے کے، بغیر نمونے کے، بغیر مثال کے، بغیر کسی کے مشورہ کے، جو کائنات کو تخلیق فرما رہا ہے، ساری کائنات کو چلا رہا ہے، فرمایا ذالکم اللہ، یہی تمہارا اللہ ہے، ربکم، جو کہ حقیقت میں تمہارا رب بھی ہے، یعنی تمہیں پالتا ہے نا جو، وہ حقیقی اللہ ہے۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ لا الہ، الہ جب ہم کہتے ہیں نا، کلمے کے اندر بھی ہے لا الہ، الہ کہتے ہیں معبود کو، معبود یعنی جس کی عبادت کی جائے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، الا ہو، مگر وہی عبادت کے لائق ہے۔ کیوں عبادت کے لائق ہے؟ خالق کل شیء، اس لیے کہ وہ ہر شے کا خالق ہے، وہ عبادت کے لائق ہے۔ فاعبدوا، پس تم اسی کی عبادت کرو۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِیلٌ، وہی ہر چیز کا نگہبان ہے۔ تم نگہبانی نہیں کر سکتے، لاکھ تالے لگا لو گھر کو، چور جب آئے گا توڑ کے لے جائے گا، لیکن جس کا اللہ پہ توکل ہوگا، اس کو اگر تالا میسر نہیں ہوا، وہ اللہ کے سپرد کر کے جنگل کے اندر بھی خزانہ رکھ دے گا، اللہ کریم اس کی نگہبانی فرماتا ہے۔ جیسا کہ ان 10 دنوں میں سب سے زیادہ ذکر کیا جاتا ہے سیدہ ہاجرہ کا، سیدنا اسماعیل کا، سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا، تو آپ دیکھیے کس طرح بے آب و گیا، یعنی نہ وہاں پہ کوئی پانی ہے، نہ وہاں پہ کوئی اناج ہے، اس علاقے میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو اور سیدہ ہاجرہ کو چھوڑ کر آ گئے۔ یہ توکل علی اللہ کی معراج ہے، توکل علی اللہ کی یہ معراج ہے۔ اس سے بڑا توکل کا واقعہ پوری کائنات عرضی کے اندر آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ ابراہیم علیہ السلام دل میں کتنی چاہت ہوگی، آپ کے 11 بیٹے بھی ہوں نا، تو آپ ان 11 میں سے بھی آپ کا دل نہیں کرے گا کہ ایک بیٹے کو ایسی جگہ پہ چھوڑ کے آئیں جہاں نہ پانی ہے نہ دانا ہے۔ ایک بیٹے کو بھی کبھی آپ نہیں چھوڑ سکتے وہاں پہ، لیکن ایک ہی بیٹا ہے، بڑھاپے کے اندر ملا ہے، بس اللہ کا حکم آ گیا، چھوڑنے کے لیے چلے گئے کہ جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے پاواں، پوش میرے دی بن جائے جتی تے میں یار دے پیری آواں۔ یار جیسے راضی ہے ویسے کرنا پڑتا ہے، جو عشق کی منزلوں کو طے کرنے کے عادی ہو جائیں انہیں پھر یہ دنیا ایک چونٹی سے بھی زیادہ حقیر نظر آتی ہے۔ جب یار کو راضی کرنے والے لوگ آپ دیکھیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام توکل علی اللہ کی معراج پر فائز تھے۔ آپ کو منجنیک میں بٹھایا گیا، سامنے آ گئے، اس کے اندر پھینکنے لگے، جبریل امین آ گئے، انہوں نے کہا کوئی مدد کروں؟ ابراہیم علیہ السلام فرماتے تمہاری مدد نہیں چاہیے، وہ جس کے لیے میں بیٹھا ہوں نا، جس کے لیے میں آگ میں چھلانگ لگانے کے لیے تیار ہوں، اب وہ جانے اور میں جانوں، درمیان میں کوئی نہیں چاہیے مجھے، بس اب وہ جانتا ہے میں جس کے لیے جا رہا ہوں، وہ جانے، آگ جانے، میں جانوں۔ یہ توکل علی اللہ کی معراج ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام آپ دیکھیے وہاں چھوڑ کے آ گئے۔ حضرت سیدہ ہاجرہ نے صرف ایک بار پوچھا ہے، کیسی خدا کی بندی ہیں وہ۔ آج ہماری بھی بیویاں ہیں، اللہ ان کو بھی سلامت رکھے، لیکن صبر تو ان کے پاس تھا نا، توکل علی اللہ کی معراج پہ تو وہ تھی نا۔ ایک بار سیدہ ہاجرہ نے بس پوچھا ہے کہ بس یہ بتا دیں، یہ جو ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں کوئی سہارا نہیں، کوئی پانی نہیں، یہ اللہ کا حکم ہے، بس یہ بتا دیں۔ انہوں نے سر ہلا کے کہا کہ ہاں اللہ کا حکم ہے، بس انہوں نے کہا پھر آپ جائیں، پھر رب جانے اور ہم جانیں، پھر کوئی فکر نہیں ہے۔ یہ توکل علی اللہ کی معراج ہے کہ کوئی چیز نہیں ہے وہاں پہ، تو اللہ کریم جل جلالہ ہمارا الہ ہے، ہمارا رب ہے۔ اور ذالکم اللہ ربکم، یہی تو اللہ ہے جو تمہارا رب ہے، جو تمہیں پالتا ہے۔ ہم تو اپنے بچوں کو نہیں پال سکتے، یہ اللہ ہی پالتا ہے۔ تو اللہ کریم فرماتا ہے میں تمہارا، تم سب کا نگہبان ہوں، جو چیز میں نے بنا دی اس کا نگہبان ہوں۔ اور آیت الکرسی کے اندر اس کا اعلان اتنا بڑا کیا گیا آخری جملے میں، ولا یعودہ حفظہما، اس کائنات ارضی اور کائنات سماوی کی حفاظت اللہ کو تھکاتی نہیں ہے۔
وہ تھکتا نہیں ہے نگہبانی کرتے ہوئے، حفاظت کرتے ہوئے. تو اللہ فرماتا ہے خالق کل شیء فاعبدوہ، اللہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، پس تم اس کی عبادت کرو. وہو علی کل شیء وکیل، وہ ہر چیز کا نگہبان ہے. اور اگلی آیت بہت ہی محبوب ترین آیات میں سے ایک ہے، اور اللہ کی وحدانیت پہ، اللہ کی ذات پر بہت بڑی دلیل ہے کہ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، تم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، وہ تمہارا احاطہ کیے ہوئے ہے، تم نہیں اس کا احاطہ کر سکتے. یہاں پہ ادراک کا لفظ ہے، ادراک جاننے کو کہتے ہیں، اور آیت الکرسی میں احاطہ کا لفظ ہے. آیت الکرسی میں احاطہ کا لفظ ہے، ولا یحیطون، تم کوئی اس کا احاطہ نہیں کر سکتے. ولا یحیطون بشیء من علمہ، اس کے علم میں سے کسی بھی شے کا کوئی شخص احاطہ نہیں کر سکتا. اور یہاں پہ ہے لا تدرکہ الابصار، تمہاری آنکھیں اس کو نہیں جان سکتی، تمہاری آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی. وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، لیکن اس کے پاس ایسی آنکھ ہے کہ وہ تمہارا ادراک کرتا ہے، تمہیں وہ جانتا ہے. جیسے میں نے کئی دفعہ آپ لوگوں کو مثال دی ہے کہ یہ میں اس کا ادراک، یہ میں جانتا ہوں گلاس ہے، احاطہ میں نہیں کر سکتا. آپ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو جو یہ والی سائیڈ ہے یہ نظر نہیں آ رہی، میں ادھر بیٹھا ہوں مجھے یہ والی سائیڈ نظر نہیں آ رہی، اس کو احاطہ نہیں کہتے. احاطہ کہتے ہیں کہ ایک چیز کو ایک ہی وقت میں اس کی تمام سمتوں سے دیکھنا، اور جیسے مجھے ادھر سے نظر آ رہا ہے ویسے ہی ادھر سے نظر آئے، ویسے ہی نیچے سے نظر آئے، ویسے ہی دائیں اور بائیں سے نظر آئے. اس کو کہتے ہیں کسی چیز کا ادراک کرنا. یہ والی آیت جو ہے کہ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، بہت سارے معراج النبی کے منکروں نے اس آیت کو اپنی دلیل بنایا. جن لوگوں نے معراج کے معجزے کا انکار کیا ہے نا، کہ نبی پاک نے اللہ کو نہیں دیکھا، انہوں نے سورہ انعام کی اس آیت نمبر 103 کو اپنی دلیل بنایا. انہوں نے کہا قرآن کہتا ہے، ہم نہیں کہتے. اگر نبی نے کہہ بھی دیا تو قرآن کدھر جائے گا؟ قرآن کہتا ہے کہ اللہ کا ادراک، اللہ کا احاطہ کوئی نہیں کر سکتا، کوئی آنکھ اللہ کو دیکھ نہیں سکتی، یہ قرآن کہتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کب کہا ہے کہ اللہ کا احاطہ کر لیا؟ یہ تو حضور نے کہا ہی نہیں کہ میں نے اللہ کو ہر سمت سے دیکھا ہے، اللہ کو ہر جہت سے دیکھا ہے، اللہ کی ذات کو میں نے ہر طرف سے دیکھا ہے. یہ تو حضور نے نہیں کہا، بس جتنا دکھانے والے نے دکھایا اتنا ہی دیکھنے والے نے دیکھا ہے. ہم تو یہ کہتے نہیں ہیں. رؤیت باری تعالیٰ یعنی اللہ کو دیکھنا ایک چیز ہے ممکن، پاسبل، ایک ہے امپاسبل. امپاسبل ناممکن چیز جو ہے وہ یہاں بھی ناممکن ہے، وہ آخرت میں بھی ناممکن ہے. اللہ تعالیٰ نے بہت سارا کچھ بتا دیا ہے. رؤیت باری تعالیٰ یعنی اللہ کو دیکھنا، کیا یہ ناممکن ہے؟ اگر تو یہ ناممکن ہے کہ اللہ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، پھر ساری امت کے وہ مولوی جو حضور کی معراج کا انکار کرتے ہیں وہ اس حدیث کو کدھر لے کے جائیں گے کہ رسول خدا نے فرمایا شہید کا پہلا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے، اللہ شہید کو اپنا دیدار پہلے کرواتا ہے. رؤیت باری تعالیٰ تو ہے، یہ نہیں کہ اللہ کا دیدار نہیں. یہ تو رسول کریم کی حدیث ہے، حدیث بھی صحیح ہے. کوئی کسی بھی مسلک سے تعلق رکھنے والا عالم ہو اس حدیث کو بیان کرتا ہے کہ شہید کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر آنے سے پہلے اللہ شہید کو اپنا دیدار کرواتا ہے. اللہ شہید کو اپنا دیدار کرواتا ہے. یار جب اللہ شہید کو اپنا دیدار دنیا میں کروائے تو مولوی نہ بولے، جب اللہ اپنے محبوب کو اپنا دیدار کروائے تو مولوی پھر کیوں بولے؟ جو شہید ہے وہ محبوب کے صدقے ہی تو شہید بنا ہے. اگر وہ محمد الرسول اللہ کا انکار کرتا وہ تو شہید کبھی بن ہی نہ سکتا. وہ اسی لیے تو شہید ہو رہا ہے کہ اس نے محمد الرسول اللہ کے عشق کا جام پیا ہے، تبھی تو اللہ نے اس کو عشق کی حلاوت سے بہرہ ور کیا ہے، تبھی تو وہ شہید ہو رہا ہے. جو حضور کا کلمہ پڑھ کے جان اللہ کے سپرد کرے اور خون کا قطرہ اس کے جسم سے نکلے اور زمین کی تہ تک نہ پہنچے، اللہ اس کو اپنا دیدار کروا دے. اور جس محبوب نے کبھی طائف کی
وادی کے اندر اس اللہ کی توحید کے لیے پتھر کھائے، جس محبوب نے کبھی خانہ کعبہ کے طواف کرتے ہوئے اپنے اوپر کفار و مشرکین کے تانے برداشت کیے، ان کی گالیاں برداشت کی، ان کے الٹے نام انہوں نے حضور کے لیے وہ برداشت کیے، انہوں نے حضور کا بائیکاٹ کر دیا، وہ اللہ کے لیے برداشت کیا، جس محبوب نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کے لیے وقف کیا، کافروں نے حضور کو زہر بھی دیا، کافروں نے حضور کو پتھر بھی مارے، کافروں نے حضور کا سوشل بائیکاٹ بھی کیا، یہ سارا کچھ بھی تو حضور نے اللہ کے لیے کیا، یہ بھی تو جہاد ہی ہے۔ جب حضور سید عالم کا کلمہ پڑھنے والا امتی وہ اللہ کے لیے جہاد کرے، اللہ اس کو اپنا دیدار عطا فرما دے، تو جس محبوب نے کبھی مکے میں، کبھی مدینے میں، کبھی طائف کی وادی میں، کبھی غار ثور پہ، کبھی غار حرا پہ، کبھی جبل احد پہ اللہ وحدہ لا شریک کی توحید کے لیے سارا کچھ کیا ہے نا، پھر ان کے لیے یہ کہنا کہ یہ ناممکن ہے، کیوں ناممکن ہے؟ کہ اماں عائشہ صدیقہ نے کہا ہے، وہ بھائی اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں حدیث بالکل موجود ہے کہ اماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جو کہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا اس نے جھوٹ بولا، یہ حدیث ہے، ہم اس حدیث کا انکار نہیں کرتے، لیکن ایک یہ اماں عائشہ صدیقہ کا قول ہے، دوسری طرف ہم نے دیکھنا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کب کروائی گئی۔ معراج تو ہوئی ہے مکے میں، اماں عائشہ صدیقہ حضور کے گھر آئی ہیں مدینہ منورہ میں، معراج ہوئی ہے مکہ مکرمہ میں، حضور حضرت ام ایمن کے گھر تھے، ام ہانی کے گھر نبی پاک علیہ السلام، معراج تو ہوئی ہے خانہ کعبہ سے، اور اماں عائشہ صدیقہ حضور کے گھر آئی ہیں مدینہ منورہ میں جا کے حضور سے نکاح ہوا ہے۔ جس معراج کی بات اہل السنت والجماعہ کرتے ہیں وہ معراج ہے مکہ مکرمہ والی، اور جس معراج کی بات اماں عائشہ صدیقہ نے کی ہے وہ معراج ہے مدینے والی، وہ مدینے میں معراج ہے کہ جس کے بارے میں حضرت اماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضور معراج کی رات میرے بستر سے جدا نہیں ہوئے، جس کے بارے میں اماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ حضور نے معراج کی رات جبریل کو دیکھا، اگر جبریل کو ہی دیکھنا تھا، نبی پاک نے جبریل کو دیکھنا ہی معراج تھا، تو پھر مجھے یہ بتائیے کہ جبریل کو تو حضرت عمر فاروق نے بھی دیکھا ہے، حضرت ابو بکر صدیق نے بھی دیکھا ہے، حضرت عثمان غنی نے بھی دیکھا ہے، حضرت مولا علی نے بھی دیکھا ہے، لیکن ان کی اصلی شکل میں نہیں، ایک عربی نوجوان کی شکل میں۔ بخاری کے اندر حدیث موجود ہے کہ نبی پاک علیہ السلام، حضرت عمر فاروق راوی ہیں، وہ کہتے ہیں حضور کے پاس ایک نوجوان آیا، اس کے کپڑوں سے لگ رہا تھا کہ کہیں دور سے نہیں آیا، نہ بال بکھرے ہوئے تھے، نہ کپڑے گندے تھے، آ کے لیکن اس کے اندر ایک بے باکی ہم نے دیکھی کہ وہ آیا اور آ کر سیدھا رسول کریم علیہ السلام کے سامنے التحیات کی شکل میں بیٹھ گیا اور نبی پاک علیہ السلام سے گفتگو شروع کر دی۔ اس نے کہا یا رسول اللہ مل اسلام، یا رسول اللہ مل ایمان، یا رسول اللہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، یا رسول اللہ متی الساعہ، قیامت کب آئے گی۔ وہ نبی کریم علیہ السلام سے سوال جواب کر رہا ہے۔ جب سوال جواب کر کے چلا گیا تو نبی پاک علیہ السلام نے حضرت عمر سے پوچھا عمر جانتے ہو کون تھا؟ انہوں نے کہا اللہ اعلم ورسولہ، اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ جبریل تھا، تمہیں دین سکھانے کے لیے آیا تھا، یہ جبریل تھا۔ تو جبریل کا دیکھنا، جو جبریل بندے کی شکل میں آ جائے اور صحابہ بھی دیکھ لیں، یہ رسول کریم علیہ السلام کی معراج نہیں ہے۔ معراج یہی ہے کہ جس کو جبریل نے نہیں نہ دیکھا اس کو حضور دیکھیں، یہ معراج ہے۔ جس کو کسی نبی نے نہیں دیکھا نا اس کو حضور خود دیکھیں، یہ معراج ہے۔ اور اگر یہ کہا جائے خواب میں اللہ نے تجلی دکھا دی، تو بھائی کوہ طور پہ تجلی تو موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام دیکھ چکے ہیں، پھر تو حضور کی شان وراء الورا نہ ہوئی۔ اگر مانتے ہو کہ اللہ کے محبوب محمد الرسول اللہ ہیں، پھر ماننا پڑے گا کہ اللہ نے جو کمال کسی نبی کو نہیں دیا وہ اپنے محبوب کو عطا فرمایا ہے۔ تو لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آنکھ اللہ کو اس کی مکمل ذات کے ساتھ نہیں دیکھ سکتی، بس جتنا وہ دکھا دے اتنا دیکھ سکتی ہے۔ لا تدرکہ الابصار، آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ وہو یدرک الابصار، ہاں وہ ہر چیز کا احاطہ کر سکتا ہے۔ وہو اللطیف الخبیر، وہ نہایت باریک بین اور باخبر ہے۔ اللہ سب سے زیادہ باریک بین ہے۔ جیسے ہم نہیں کہتے کہ بال سے کھال اتارنا
ہم تو بال سے کھال اتار دیتے ہیں، لیکن اللہ کریم جل جلالہ بال سے کھال جو ہم اتارتے ہیں اس کے اندر بھی جو باریک بینیاں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی جانتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے متعلق اپنا عقیدہ جو ہے اس کو اسٹرانگ کریں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے ہر وہ بات جو اللہ تعالیٰ نے ناممکن بنائی ہے ہم وہ نہیں مانتے، ہم اس کو نہیں مانتے، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے جس کے اندر پاسبلٹی رکھی ہے جو ممکنات میں سے ہیں ہم وہ رسول کریم کے لیے سب سے زیادہ مانتے ہیں۔ جب شہید کو حضور اللہ کا دیدار ہو سکتا ہے دنیا میں تو حضور کو کیوں نہیں ہو سکتا؟ جب قیامت والے دن عام مومنوں کو، نمازیوں کو، اللہ کے لیے روزہ رکھنے والوں کو، اللہ کے لیے حج کرنے والوں کو، اللہ کے لیے جہاد کرنے والوں کو، اللہ کے لیے صدقہ و خیرات کرنے والوں کو قیامت کے دن اللہ کا دیدار ہو سکتا ہے، تو پھر ذرا سوچئے تو صحیح، قیامت کے دن نمازی بھی اللہ کا دیدار کر رہا ہے، حاجی بھی، سخی بھی، جہاد کرنے والا بھی، شہید ہونے والا بھی، قیامت کے دن وہ بھی اللہ کا دیدار کر رہے ہیں، نبی پاک بھی قیامت کے دن اللہ کا دیدار کر رہے ہیں، تو پھر مجھے بتائیے شان زیادہ کس کی ہے؟ پھر تو دونوں ہی برابر ہو گئے۔ نبی پاک کو بھی قیامت والے دن دیدار الہی، عام مومنوں کو بھی قیامت والے دن دیدار الہی، پھر تو کوئی اہمیت نہ رہی۔ اہمیت اسی کے اندر ہے، عزت اور عظمت اسی کے اندر ہی ہے کہ اللہ کریم نے جب نبیوں پر اپنے انعامات کی بارش فرمائی تو سب سے زیادہ انعام اللہ نے آمنہ کے لال پر کیا ہے، اور جب اللہ نے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو کوہ طور پر اپنی تجلی دکھا دی، وہاں تجلی ہے، محبوب کو شب معراج اپنی بارگاہ میں اپنی قربتوں میں بلا کر اپنی ذات کا مشاہدہ اس لیے کروا دیا کہ حبیب تجلی والے گزر گئے، اب ذات کو دیکھنے والے آ گئے، وہ تجلی والے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی عزتوں سے نوازا ہے، اس لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سمجھنا ہے تو حضور کی عظمت کو سمجھیں، اور اگر حضور کی عظمت کو سمجھنا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی عظمت کو سمجھیں۔ دونوں کی عظمتیں ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے کافی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کی عظمتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ 2 منٹ تشریف رکھیے گا۔